جتنا ان کو سرمایہ درکار ہے اتنے آپ لوگ جو ہیں اتنے کسی ایک کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، تو اب بہت سارے لوگ مل کے اس کے اندر پارٹنر بن گئے۔ حلیب کی ایک بڑی بہترین مثال ہے جو ابھی پچھلے دنوں میں حلیب جو ہے وہ فلاپ ہوا ہے۔ حلیب اسی زمانے میں نمبر 1 دودھ تھا اس ملک کا، لیکن آج کل وہ نمبر 4 یا 5 کی پوزیشن پہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جب توسیع کے اندر گئے اور انہوں نے بینک کی بجائے کسی سے سرمایہ کاری انوائٹ کی، تو ایک ہی بندے نے کہا جی میں کر دیتا ہوں، تو وہ ساری ایکسپینشن میں وہ صاحب آ کر ایک دن ان کا موڈ کیا کہ میں نے یہ انویسٹمنٹ جو ہے غلط کر دی تھی، تو لہٰذا مجھے اس سے بیک آؤٹ کرنا ہے۔ وہ بیک آؤٹ کر دی، 40% انہوں نے شیئر خریدا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر حلیب نے نہیجہ خاں میں جا کے اپنا سیکنڈ پلانٹ لگایا، جو اس وقت کالے پاکستان وہ اس وقت بڑے ترین پلانٹس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیا پلانٹ بھی نہیں چل پایا پوری طرح، اور پہلا پلانٹ بھی تھا اس کا بھی بیڑا کرو ہو گیا، کیونکہ اینڈ آپریشن کے فوراً بعد شیئر ہولڈر نے کہا مجھے پیسے واپس دیں۔ ایک بیٹر ایکسپیرینس ہوا کسی شہر میں جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے بات کریں۔ ادھر آئے، یہ دکھ رہا یہ دکھ رہا آگے بھائی، ادھر آ، یہ دکھ رہا ادھر آ۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ مختلف تجربات ہوتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ قضیہ یہ ہے، اچھا اب ان صاحب کے نکلنے سے جو بعد میں آئے حلیب فلاپ، اب کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ صاحب اگر یہ ارادہ کرتے کہ یار میں تو اینگرو میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور حلیب والے اپنا کیا نام ان کا چودھری صاحب کا، جیسا مجھے اجازت دیں، ٹھیک ہے میں جانا چاہ رہا ہوں، تو اس کی جگہ کوئی اور بندہ خود بخود ہی سرمایہ کار کے طور پر موجود ہوتا اور حلیب کو اس طرح فلاپ نہ ہوتا۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ملٹی نیشنل، بیٹا سیریز نہیں ہے نیچے بیٹھے، یہ ملٹی نیشنلز ہیں اور یہ اتنے سالوں سے لوگوں کے خون چوس رہی ہیں اور یہ وہ کر رہی ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو ان کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یہ ہے کہ وہ کئی نسلوں سے یہ اس ادارے کے طور پہ زندہ ہیں۔ ان کی 8ویں نسل آ گئی ہے جنہوں نے یہ کمپنیاں قائم کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے چلاکی کیا کی ہے کہ وہ انہوں نے کمپنیوں کو حصوں میں شیئرز میں تقسیم کر دیا ہے، اور جس طرح انہیریٹنس آگے جاتی ہے، وراثت آگے منتقل ہوتی ہے، آگے شیئرز تقسیم ہوتے جاتے ہیں، فیکٹری تقسیم نہیں ہوتی، اس کے ملکیتی حقوق جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ بیٹا سر وہ ادارے تقسیم نہیں ہوتے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ایک نسل سے جب دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں ادارے، تو فیکٹری بکتی ہے۔ اگر ابا جی فوت ہو گئے ہیں بغیر دوسری فیکٹری لگائے بغیر، تو دونوں بھائیوں نے وہ فیکٹری بیچنی۔ ہماری 3rd 4th جنریشن کے اندر آپ کو کوئی ادارہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا جو انجینئرنگ کنسرن تھا وہ محمد پکھے والا کا تھا، ٹھیک ہے نا، کہاں ہے؟ نیشنل فین کا برانڈ کئی لوگ بنا رہے ہوں گے، لیکن شیخ محمد کا نام نہیں ہے آج۔ مگر میری جنریشن کے لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یا کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ نام سنا ہوگا، لیکن قیام پاکستان کے بعد لارجسٹ مینوفیکچر اس وقت
وہ لارجسٹ مینوفیکچرر آف سب کانٹیننٹ فین مینوفیکچرر. اور مطلب انہیں اعزاز حاصل ہوا کہ مسجد نبوی میں جو پہلے جو پنکھے انسٹال ہوئے وہ انہوں نے کیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ میں ٹیکنالوجی میں ہم ہی آگے تھے. اگر کسی اور کے پاس ہوتے تو لا کے لگایا جاتا نا جی وہاں ہے. اور اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا آج نام تک نہیں. کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ جو وراثت کے اصول تھے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہم واپس آتے ہیں ان وراثت کے اصولوں کو آبزرو گورے نے اس لیے اس طرح کیا کہ اس نے ہر ادارے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اور شیئر میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. اب بات اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں میں اور میں بولتا بھی رہتا ہوں وقتاً فوقتاً, لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ان شیئرز کو نیت, اور نیت وہ چیز ہے جو کہ میں آپ کی نہیں جانتا, آپ میری نہیں جانتے. آپ کی نیت کو جاننے کا حق اس پروردگار نے صرف اپنے پاس. آپ میرے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں, میری فزیکل موومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں, جج کر سکتے ہیں, میرے بارے میں ایک رائے قائم کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے میری نیت کیا ہے اور اس سے کیا اعمال کا دار و مدار نیتوں. اس لیے یہ بات طے ہو جائے کہ آپ کی نیت کیا ہے, اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے جنگ نہ کرنے کا جو عذاب ہے وہ ٹلنا ہی تب ہے اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. اپنی نیت کو کلیئر کر کے تو اسی اصول کے تحت وہی سسٹم جو گورے نے بنایا اداروں کو چھوٹے چھوٹے حصص میں تقسیم کرنے کا, تاکہ اگر کوئی حصص یافتہ شخص, کوئی شیئر ہولڈر ہاف جائے, تھک جائے کہ جی میں نے اس ادارے میں نہیں رہنا یا میں نے مجھے اتنی کمائی قبول نہیں ہے, اور اگر وہ بیچے تو اس کا حشر حلیب والا نہ ہو, بلکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ اور موجود ہوں جو کہیں گے یار یہ ہم خرید لیتے ہیں تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے. یہ جو پورا نظام ایک وجود میں آیا ہے, میں پہلا فکر آ گیا میں اس کے خلاف بغاوت ہوں, لیکن کم ترین جو نظام ہے یہ ایک نظام ہے جس کو ہم اسٹاک مارکیٹ کا نظام کہتے ہیں. اور اس نظام کے اندر آپ کو کیسے آپریٹ کرنا ہے وہ ہمارے ماہر تشریف لے آئے نور ماہر صاحب, اور ان کا تجزیہ بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, اور وہ اتنی دیر سے نکرے لگے کھڑے ہیں اور مجھے بھول جا رہے ہیں کیونکہ میں ان کا ٹائم لے رہا ہوں. میں ادھر ہی ہوں اور ان کے خیالات عالیہ سے ہم مستفید ہو لیں, اور اس کے بعد میرے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہوں گے آپ لکھ لیجیے اپنے کاغذ پہ, اور اس پہ پھر بحث کریں. ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی مارکیٹ میں تشریف لے آئیے. ٹیکنیکلی مارکیٹ میں آپ کو کیسے کیا کرنا ہے, آپ کو کس طرح اس میں بیہیو کرنا ہے. ہر جگہ کے اپنے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا. آپ 5 اسٹار کی لابی میں جا کے ٹیک بال سے کرکٹ نہیں کھیل سکتے, اس کے اپنے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر فٹ بال نہیں کھیل سکتے, بیگم نکال دے گی گھر سے, ہے نا. اس کے گھر کے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں. آپ مسجد میں لانگ جمپ نہیں لگا سکتے, اس کے اپنے پروٹوکول ہیں, اس کے اپنے تقاضے ہیں. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ کے کیا تقاضے ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں, اور آپ نے اس طرح بتانا ہے, صفر سے شروع ہونا ہے, جیسے آپ میرے جیسے کسی جاہل آدمی کو سمجھایا. ٹھیک ہے. وہ اگرچہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ بڑے ایڈوانس پہ سمجھ جائیں گے کیونکہ وہ دادا پوتا شو سنتے ہیں, لیکن آپ نے انہیں ABC سے شروع کرنا ہے کہ گھر سے نکلیں. ٹھیک ہے. اب اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو السلام علیکم. آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو جب مجھے بلایا گیا, بتایا گیا کہ آپ نے یہاں لیکچر ڈلیور کرنا, آواز آ رہی ہوگی میرے سب تک, کیونکہ اس سے اوپر بولوں گا تو میری اسپیڈ تیز ہو جائے گی, پھر وہ شو والا ہوگا کہ 480 کلومیٹر والی باتیں دوبارہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو مجھے نا دادا جی نے جب فون کیا کہ آپ نے لیکچر ڈلیور کرنا ہے اور کچھ لکھ کے لانا ہے تاکہ لوگوں کے پاس وہ سیو رہے, اس کو جب وہ دیکھ سکیں. اب جب لکھنے والی بات ہوئی, اس لکھے ہوئے میٹیریل کے حوالے سے بات ہوئی, تو میرا جو پریکٹیکل ہے اور جو تھیوری ہے اس کے درمیان ڈفرینس آ رہا تھا. اس وجہ سے میں اس پہ عمل نہیں کر سکا, اور آ جاتے ہوئے مجھے اچھا خاصا دڑکا لگا ہوا تھا کہ جاتے ہی دادا جی سے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ تم ہمارے لسنرز کے لیے کچھ لکھ کے نہیں لائے ہو. لیکن میرا پریکٹیکل یہ تھا کہ میں دراصل جٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہم لوگ جو ڈیرے میں بیٹھ کے باتیں سنتے تھے نا وہ 10 سال بعد بھی یاد رہتی تھی, اور جو کتاب اسکول میں استاد 100 بار پڑھا کے مر جاتا تھا وہ ایک لفظ یاد نہیں ہوتا تھا.
تو کافی ساری ریسرچ کی. اس کے بعد جب ریسرچ کا ایک ڈیسیژن نکلا, جو میرے پاس ریسرچ آئی, اس کا جو ڈیسیژن نکلا وہ یہ تھا کہ ہم ایک برڈن سمجھتے ہیں پڑھنے کو, بک پڑھنے کو, لیکن جس وقت ہم ایک ناول یا سٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں انٹرسٹ کیوں. دیکھیں ایک ناول کے اندر بھی وہی سٹوری ہوتی ہے, اردو کی کوئی کتاب اٹھا لیں اس کے اندر بھی سعد حسن منٹو صاحب نے وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن ڈفرینس کہاں پہ آ جاتا ہے, جہاں انٹینشن چینج ہوتی ہے. جہاں پہ کوئی آپ کو کمپیل کرتا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور یاد کرنا, وہ چیزیں کبھی یاد نہیں ہوتی. تو میں نے اپنی اس ریسرچ کے بیاف میں نے کہا چلے آج کے دن گالیاں کھا لینا بہتر ہے, لیکن کھیلنا میں نے فٹ بال یا سب لوگوں کے ساتھ. میں نے آپ کو سکھانا کچھ نہیں, سیدھی بات ہے, کیونکہ میں خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں فنانس کا, مجھے ابھی کچھ نہیں پتا, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا ہے. وہ سینس میں کہ پاکستان کے ایک آرمی آفیسر تھے, میں بھی ابتدا میں تھوڑی باتیں کروں گا, باتوں نہیں آدمی ہوں, مائنڈ نہیں دیجیے گا. تو آرمی آفیسر تھے, ان کو کافی زیادہ انعامات ملے. تو ان سے ایک انٹرویو کیا گیا کہ آپ ہر جو امتحان ہے اس کو جیتتے ہیں, آپ تقریری مقابلے جیتتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہر مقابلے کے اندر فٹ بال میچ کھیلتا ہوں. اب یہ کیا بات ہوئی, ہر مقابلے میں آپ فٹ بال میچ کیسے کھیل لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ تھا اسٹوڈنٹ, اس کا استاد نے اس کو کوئی بھی مضمون دینا, اس نے اس کے اندر فٹ بال میچ لکھ دینا. ایک دن استاد نے سوچا آج فٹ بال میچ میں نے کسی نہیں لکھنا دینا, تو استاد نے اس کو ٹاپک دیا کہ آج آپ مضمون لکھو ایک ہوائی سفر. کہ اب ہوائی سفر ہے تو فٹ بال میچ کیسے کھیلے گا؟ بچے نے اسٹارٹ کیا کہ میرے والد کا تبادلہ کوئٹہ ہو گیا یا کراچی ہو گیا. تو ابو نے کہا کہ اس بار ہم ٹرین سے نہیں بلکہ جائیں گے ایئرپلین سے. ہم گھر سے نکلے, گھر سے نکل کے ایئرپورٹ گئے, تو جب جہاز میں بیٹھے اور جہاز لاہور کے اوپر سے گزرنے لگا تو جہاز یادگار کے اوپر سے گزرا اور اس کے گراؤنڈ میں بچے فٹ بال میچ کھیل رہے تھے. ایکچولی میں نے وہی بتانا ہے جو مجھے آتا ہے, جو میں نے سیکھا ہے اس فیلڈ سے. تو باقی سیکھنا آپ لوگوں نے ہے, کیونکہ میں دادا جی کے مقابلے میں کل کا بچہ ہوں, مجھے نہیں پتا اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے, لیکن جو میرے پاس ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک ڈلیور ہو جائے. فرسٹ آف آل اسٹاک مارکیٹ ہے کیا؟ دادا جی ماشاء اللہ بڑے اچھے پیرائے میں آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ ہے کیا, اسٹاک مارکیٹ کا وجود کیسے آیا. تو سب سے پہلے دنیا کی اسٹاک ایکسچینج, یا جس کو ہم ایکسچینج کہتے ہیں, ایکچولی ڈیریویٹیو مارکیٹ کی ابتدا جو ہے نا وہ ایکسچینج سے ہوئی تھی. 1648 کے اندر شکاگو بورڈ آف ٹریڈ بنا. یہ فگرز آپ کو نارملی گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. مجھے کچھ پرانے چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. ان لوگوں کے لیے شاید یہ تھوڑا بورنگ ہو. تو اب اس کے اندر کیا ہوا کہ 1648 کے اندر کچھ لوگ ملے اور انہوں نے وال اسٹریٹ جہاں پہ آج موجود ہے, یہیں پہ 21st پلاٹ کے اندر بیٹھ کے کچھ ڈیسیژنس کیے کہ ہم لوگ انڈے, مکھن اور ان چیزوں کی ٹریڈنگ اس بورڈ کے اندر کیا کریں گے, جس کو 1791 کے اندر اسی جگہ پہ شکاگو بورڈ آف ٹریڈ بنا, نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج بنی اور اس کے بعد نیو یارک اسٹاک ایکسچینج بنا. اب یہ بزنس اس لیے شروع کیا گیا کہ ہر بندہ اپنے استطاعت, اپنی اوقات کے مطابق, یا اپنے یہ استطاعت کہنے اوقات کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ لفظ مجھے بڑی بری عادت ہو گئی ہے بولنے کی. گولڈ کے بارے میں بولنے لگوں, کمپنی کے شیئر کے بارے میں بولنے لگوں تو میں کہتا ہوں یہ اپنی اوقات میں آ گیا کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکے. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو وہ اب جا کے مارکیٹ سے سونے کی ایک جو باقاعدہ جس کو ہم اینٹ کہتے ہیں وہ تو نہیں خرید سکتا, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر پوری دنیا میں جن اسٹاک ایکسچینجز کے اندر GLD ٹریڈ ہو رہا ہے, گولڈ کا SPDR ٹریڈ ہو رہا ہے, وہاں سے جا کے وہ 1 لاکھ میں بھی گولڈ خرید کے رکھ سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک بندہ ایک کمپنی کے اندر حصہ دار نہیں بن سکتا, لیکن وہ اس کے فنانشیل ریزلٹس, اس کی ارننگ کا حصہ دار, اس کے مختلف شیئرز خرید کے بن سکتا ہے. کیونکہ میں میکنزم کا ماسٹر ہوں, مجھے میکنزم کا پتا ہے اسٹاک ایکسچینج کا کیا ہے اور میکسیمم بینیفٹس کیسے اٹھانے ہیں, تو یہ تفصیلات انشاءاللہ دادا جی ضرور کور کریں گے. بہرحال طریقہ کار یہ طے کیا گیا کہ ایک کامن مین جس کے پاس 5 روپے ہیں یا 10 روپے ہیں, وہ کسی بھی کمپنی کی ورتھ سے اگر بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ وہاں کے ٹریڈ کر سکتا ہے, تو وہ وہاں کے اس کا شیئر خرید سکتا ہے. اب خرید تو لے گا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے میرے خیال میں جتنے لوگ ہیں کچھ انٹرسٹڈ ہوں گے, کچھ آلریڈی کاروبار کر رہے ہوں گے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. خرید تو لے گا, اب فائدہ کسے ہوگا, لاس کسے ہوگا, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے خریدا کیوں. جہاں جتنے بھی لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, مجھے کوئی اسٹوڈنٹ ابھی نظر نہیں آ رہا, اگر ہے بھی تو معذرت کے ساتھ, جی آپ چلیں ٹھیک ہے مان لیجیے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اسٹوڈنٹ جہاں ہوتا ہے وہ اپنی پہچان علیحدہ کرواتا ہے اور آپ نے اس کی نشانی دی. اب اسٹوڈنٹس کو ایک پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے, لیکن ہم لوگ ایک آفس میں جاتے ہیں, وہاں پہ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں نا, تو ہماری ایک ارننگ ہوتی ہے طے شدہ کہ ہم نے 10 گھنٹے ورکنگ کرنی ہے, 50,000 60,000 1 لاکھ روپیہ پے ملے گی. لیکن مجھے آج تک ایک سمجھ نہیں آئی, وہ یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب بھی کوئی بزنس کرنا جائے گا
کام آفس میں کر رہا ہوگا, اینگرو کے آفس میں بیٹھا ہوا آفیسر بھی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر رہا ہے, اسکول ٹیچر بھی ٹریڈنگ کر رہا ہے, لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہو, ٹائم کتنا دے رہے ہو اسٹاک مارکیٹ کو, تو جواب ملتا ہے کہ میں تو جسٹ بروکر مجھے فون کرتا ہے اور میں آگے سے ٹریڈ اس کو اوکے کر دیتا ہوں, ہاں یا نہ میں جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ کو 50,000 روپیہ کمانے کے لیے 8 گھنٹے ٹائم دینا پڑتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر کے آپ 2 لاکھ روپیہ منتھلی صرف ایک ٹیلی فون کال پہ کما لیں گے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. اور میرا یقین نہیں ہے, اور میں نہ اس چیز کو مانتا ہوں, کیونکہ میں نے اس انڈسٹری کے اندر اپنے 10 سال گزارے, ایز اے بروکر کام کیا, ایز اے ریسرچ انالسٹ کام کیا, ایز اے انویسٹر کام کیا ہے, اور میں ایک ہی رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ٹیلی فون کال کے اوپر 10 لاکھ روپیہ انویسٹ کر کے 1 لاکھ روپیہ, 50 روپیہ, ایون 5,000 روپیہ تک کما سکیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے 5,000 کمائیں گے نہیں, لیکن 2 لاکھ لاس ضرور ہو جائے گا. اس کی بھی ایک کامن ایگزامپل دیتا ہوں, اس کے بعد باقاعدہ بڑھیں گے آگے اپنے ٹاپک کی طرف. میں آپ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ میری ہو جاتی ہے, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 10 لاکھ روپیہ مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. آپ مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, اب میرا درد سر یہ ہے کہ میں نے آپ کی ٹریڈ کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے جب آپ ٹریڈ کریں گے تو مجھے کمیشن ملے گا. آپ کی میکسیمم ٹریڈز پہ میرا بینیفٹ میکسیمم ہوتا چلا جائے گا. تو کیا میں یہ سوچوں گا کہ عتیق ہے یا کوئی اینی پرسن وہ ٹریڈ اس وقت کر رہا ہے مارکیٹ میں, کہ اگر وہ اس وقت مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے, ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, اس کے پیسے سے اس کا پروفٹ تو ہو لیکن مجھے کم از کم فائدہ ہو, ایسا کوئی نہیں چاہے گا. اور ایک بڑی کمال چیز ہے کہ پاکستان کے سارے بروکریج ہاؤسز کے پاس چلے جائیں, انہوں نے جسٹ فریش بچے جنہوں نے MBA کیا ہوتا ہے, کچھ بھی ماسٹرز ڈگری, یا میں نے کامنلی بیچلرز کو دیکھا ہے, بیچلرز لڑکوں کو لا کے 3 دن کی ٹریننگ کے بعد انہیں مارکیٹنگ کے لیے بٹھا دیتے ہیں, وہ لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں, سنہرے خواب دکھاتے ہیں. آج تک آپ لوگوں میں سے کافی انویسٹر ہوں گے, کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ سر 10 لاکھ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں سے 2 لاکھ کا لاس بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ کے آئیے گا, کیونکہ یہ کہے گا تو آئے گا کون؟ یہ وہی شخص آپ سے کہے گا جس کو مارکیٹ پہ گرپ ہوگی اور جس کو اپنی زبان پہ اعتماد ہوگا, اور وہ نہیں آپ کو ملیں گے, بہت کم لوگ ملیں گے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جس نے ابھی تک اسکول لائف سے آگے نہیں دیکھا, جس لڑکے کو اتنا پتا ہے کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے تو میرے گھر والے مجھے دے دیتے ہیں فیس کے لیے, جب اس کو پتا چلتا ہے میری فرسٹ سیلری آنی ہے اور اگر میں 10 ٹریڈز کی بجائے 100 ٹریڈز کرتا ہوں تو میرا منتھلی کمیشن 1 لاکھ روپیہ ہونا ہے, وہ اس کو آپ کے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو اس 1 لاکھ روپے سے غرض ہے جس سے وہ ایک بائک بھی لے گا, جس سے وہ ایک اچھا موبائل لے گا, اور اس کے بعد کچھ ایکسٹرا بینیفٹس کے لیے یوز کرے گا جو میں نہیں بتا سکتا. بہرحال پورے بروکریج انڈسٹری کے اندر چلے جائیں, سب سے زیادہ کرپٹ لوگ آپ کو بروکریج انڈسٹری کے اندر ملتے ہیں. میں اس کا حصہ رہا ہوں, اپنے آپ کو اس سے کوئی علیحدہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں اس چیز کا حصہ رہا ہوں. جب بھی ٹریڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, مینیجرز کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس 10 لاکھ کے اکاؤنٹس ہیں اور ابھی آپ نے صرف 3 ٹریڈز کیے ہیں, 4 ٹریڈز کیے ہیں, یا 4 کلائنٹس کو ٹریڈز کے لیے بولا ہے. ارے بھائی پاگل ہو, تم نے کمانا نہیں ہے کیا؟ میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں, ایک بڑی تھوڑی سی اسٹریٹ فارورڈ سی بات کہہ رہا ہوں. بروکریج انڈسٹری کے اندر کوئی بندہ اٹھ کے مجھے چیلنج کر دے پورے پاکستان میں, وہاں پہ باپ مر جائے, بیٹا مر جائے, بہن مر جائے, چھٹی نہیں ملتی, ڈیڑھ مارنے کے لیے چھٹی ملتی ہے. میں گارنٹی کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا دعویٰ کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کی ایک فلاسفی ہے. پورے پاکستان کو جس بندے نے یہ بروکریج انڈسٹری کا سبق دیا تھا, اس نے ایک چیز سکھائی تھی کہ جب لڑکا اپنے ایکسپینسز بڑھانا شروع کر دے گا تو وہ خود ہی جان جائے گا کمانا کیسے ہے, لوگوں کا کھانا کیسے ہے. جب تک وہ یہ نہیں سیکھے گا, تب تک جب تک وہ لوگوں کا اپنا جو اس کا ایکسپینسز انکریز نہیں ہوں گے, وہ کمانا نہیں سیکھ سکتا, تب تک وہ آپ پہ ایک برڈن رہے گا. اب آتے ہیں مارکیٹ کی طرف کہ مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ یہ باتیں کافی ہو گئی ہیں. فرسٹ آف آل مارکیٹ میں یہ ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ مارکیٹس کس میں ٹریڈ کرنی ہے, کس ایکسچینج کے اندر آپ نے جا کے ٹریڈ کرنی ہے, کون سی ایکسچینج آپ کے لیے سوٹیبل ہے, کون سی ایکسچینج آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. فرسٹ آف آل اگر آپ نے ایک چیز خرید لی ہے 10 روپے کی, وہ 100 روپے کی ہو جاتی ہے, لیکن آپ سے لینے والا کوئی نہیں, تو آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا اس میں ٹریڈ کرنے کا؟ 10 روپے کی چیز بھی 100 روپے کی ہوگی, آپ سے خریداری کوئی نہیں ہے, وہ آپ کا پروفٹ وہی ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. جب تک وہ بکے گا نہیں, آپ کے پیسہ تو نہیں آپ جیب میں آئے گا. جب تک پیسہ جیب میں نہیں آتا, آپ کو اس پروفٹ کا کیا فائدہ؟ تو فرسٹ آف آل ایکسچینج آپ نے وہ چوز کرنی ہے جس میں موسٹ لیکوڈیٹی ہو. جو موسٹ لیکوڈ ایکسچینج ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. اگر ہم لوگ ایکسچینج کی بات کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت 3 ایکسچینجز جو ہیں وہ ورکنگ میں, اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج, کراچی اسٹاک لاہور اسٹاک ایکسچینج اور کراچی اسٹاک ایکسچینج. ایک چوتھی ایکسچینج بھی ہے جو کموڈیٹیز کی ہے, جو سٹے بازوں کا سب سے بڑا گڑھ ہے,
اور لوگوں کا لاس کرنے کا سب سے بڑا گھاڑا ہے. یہ میں بڑا کلیئرلی بولتا ہوں کہ جتنا آج تک کراچی اسٹاک ایکسچینج میں اتنا لاس نہیں ہوا جتنا 5 سال کی ہسٹری کے اندر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج نے لاس کیا ہے لوگوں کا. کیونکہ سب سے زیادہ ترجیح نئے لڑکوں کو وہاں دی جاتی ہے. ہائرنگ کے لیے چلے جائیں, غریب آدمی چلا جائے, وہ اس نے ماسٹر کیا ہوا, اس کو ہائر نہیں کیا جائے گا. ایک ایسا لڑکا جس کے پیرنٹس کا, اس سے سب سے پہلے انٹرویو میں 3 سوال کیے جاتے ہیں. والدین کیا کرتے ہیں, سوشل سرکل میں کون کون لوگ شامل ہیں, بزنس کے لیے 3 ایسے لوگ لا سکتے ہو جو کم از کم 10 لاکھ روپے انویسٹ کر سکے. ہمیشہ جو لڑکا کہتا ہے یس میں لا سکتا ہوں اور ان کو ثابت کرتا ہے کہ فلاں میرے باپ کا یہ ریلیشن ہے, فلاں بندے سے میں ان کو لا سکتا ہوں, اس کو جاب پہ رکھ لیا جاتا ہے. اب 3 دن کی ٹریننگ والا لڑکا آپ کا لاس نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. جب آپ اپنی ٹریڈنگ کو خود نہیں دیکھیں گے آپ کا لاس ہوگا, یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں. میں یہ